بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب ہے وہ جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پالے، اور بد نصیب ہے وہ جس کی اصلاح اس عظیم مہینے میں بھی نہ ہو سکے، جو گناہوں کے دلدل میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پائیں، اور جب پا لیتے مالک کی عبادت کر لیتے تو پھر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو محنت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس مبارک مہینے کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ یہ برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، جس میں اللہ مالک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی خوشخبری اور روحوں کو سکون پہنچانا، خوشی منانا، خوش ہونا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مبارک مہینہ آئے تو اس انسان جیسے ایک کامیاب تاجر تجارت کے سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ مسلمان جو اس مہینے میں جس میں نیکیوں کے انبار ہیں، جس میں ثواب کے عظیم کام بتائے جا رہے ہیں، جس میں رب کی رحمت اپنے بندوں سے کسی اور انداز میں ملتی ہے، اللہ مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ایک نیکی اس کے اجر کے طور پہ، اس کے بدلے کے طور پہ مالک 10 عطا فرماتا ہے۔ پھر ایمان، محبت اور پیار، اللہ کے ساتھ تعلق اس نیکی کو اور بڑھاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں جو نیکی تو ایک کرتے ہیں، اللہ بدلے میں ان کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان، اس کی تو بات ہی الگ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور مالک اپنے بندے کو کیا خوشخبری سناتا ہے کہ یہ نیکیاں جو تو کرے گا 700 گناہ تک اس کا ثواب تجھے ملے گا، لیکن الصوم لی، روزہ تو میرا اور تیرا خاص معاملہ ہے، یہ روزہ خاص عبادت ہے، اس کی جزا قیامت کے دن میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے ولی سے، سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا کسی نے، کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہ گرمیوں کے لمبے دن ہوں، گرمیوں کے لمبے دن ہوں، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں روزے سے ہوں، اور اس بھوک اور پیاس کے ہر لمحے میں میرے دل میں یہ تصور ہو
کہ میں رب کے پیار میں بھوکا ہوں، میں رب کے پیار میں پیاسا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ چکا ہوں۔ الا من رحم ربی، دل کے اندر کسی کے یہ تمنا پیدا ہو جائے تو وہ دل بڑا مبارکباد کا مستحق ہے، وگرنہ تو ہائے ہائے کرتے رہتے مر گئے جی، آج تک گرمی 50 تو بھی ٹپ گئی ہے، بیڑا ہی گول ہو گیا ہے۔ اس گرمی کے روزوں کی وجہ سے اے سی چلا کے اندر ہیں، نہ ظہر کی نماز پہ باہر نکل رہے ہیں، نہ عصر کی نماز پہ نکل رہے ہیں، صرف افطاری سے 10 منٹ پہلے جب روح افزا کی بالٹی تیار ہو جاتی ہے پھر باہر آتے ہیں، بڑی گرمی ہے۔ اس نے اللہ کے لیے کہاں روزہ رکھا؟ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو انسان کی روح کو لذت دیتا ہے، روح کس کی اس لذت کی حلاوت کو چکھے گی؟ جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہوگا، جس کی اللہ سے کوئی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا کوئی پیار ہوگا، تو وہ اس سیزن کے آنے سے پہلے اس پورے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، ان اوقات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہم سال بعد 2 مہینے کے لیے چھٹی جائیں تو اس چھٹی کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، 60 دن ہے، خالہ کو ملنے کب جانا ہے، ماموں کو ملنے کب جانا ہے، فلاں کے پاس کب جانا ہے، زمین کے مسئلے کب حل کرنے ہیں، وہ مکان بیچنا ہے، پورے 60 دنوں کا ہمارے پاس جانے سے پہلے خطہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق دے اور پھر ہر سننے والے بھائی کو توفیق دے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے پہلے سے کوئی تیاری کی کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت میں کتنا وقت گزارنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت گزارنا ہے، اللہ کے راستے میں توحید کا پیغام نشر کرنے میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہمارے روزوں پہ خلل پڑے گا۔ ہم اس صیام کے احکام مسائل کو سمجھنے کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے کتنا وقت نکالتے ہیں، یا بس ٹھیک ہے صبح آنکھ کھلی تو پتہ لگا سحری کا ٹائم ہے، چلو ٹھیک ہے روٹی لے آؤ سحری کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے۔ دوپہر کو کھانا مانگتے ہیں تو بیگم یاد کراتی ہے روزہ شروع ہو گیا جی، ہن خیال کرو۔ اچھا میں تو بھول ہی گیا سا، میں تو سمجھا روٹی کا ٹائم ہے۔ اگر یہ روٹین کا روزہ ہے، اگر یہ عادت کا روزہ ہے تو پھر معاملہ بڑا ہی خسارے والا ہے۔ مومن اپنے حساب و کتاب لگاتا ہے، اور سب سے بڑا عمل اس ماہ کے استقبال کے لیے پیارے بھائیوں سچی توبہ کے ساتھ زندگی کا آغاز۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو سیزن ہے، اب تو بات بات پہ معافیے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان، جو صیام، جو قیام، جو شب قدر اللہ کی عبادت میں لگا رہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، معافیے ہی معافیے ہیں۔ اس عظیم موسم کے آنے سے پہلے سچی توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو کر بیٹھے ہو اس پہ ندامت، جو گناہ ہو گئے اس پہ ندامت، ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجئے۔ سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور گھڑی پہ نظر ہے کہ مولوی نے پتہ نہیں کدوں اذان دینی تے میں سوٹا لاواں، اور اذان سنتے ہی پھر استغفار کی تسبیح بھی شروع ہو جائے، یہ توبہ نہیں۔ ان گناہوں کو ترک کیجئے۔ رمضان سے پہلے آپ کی زندگی، اور رمضان کے اندر آپ کی زندگی، اور رمضان کے بعد آپ کی زندگی، 3 مرحلے سامنے رکھے۔ رمضان سے پہلے آپ کیا تھے، رمضان میں آپ کیا تھے، رمضان کے بعد آپ کیا تھے۔ آپ کے لیے پورا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس رمضان میں آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ سچی توبہ کیجئے، گناہوں سے پیچھے ہٹیے۔ غیبت، چغلی بہت بڑے گناہ ہیں، بے حیائی بہت بڑے گناہ ہیں، اور کچھ گناہ خلوت کے گناہ ہیں۔
برا ہو ان وسائل کا جنہوں نے ہمیں لا کر بنی اسرائیل کی اس قوم کے برابر کھڑا کر دیا ہے کہ جس دن اللہ مالک نے منع کیا تھا کہ مچھلی شکار نہیں کرنی، مچھلی چھلانگے مارتی تھی، چھیڑتی تھی ان کو، بھی آ گئی ہیں اب کر لو جو کرنا ہے۔ بہت تھوڑے تھے صبر کرنے والے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے خلوت کے گناہوں کا وہی حال بنا دیا۔ ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی کا بازار کھل جائے گا۔ اکثر نمازی الا من رحم ربی، اکثر نماز پڑھنے والے، دین سے جڑنے کی بات کرنے والے، خلوت ان کی، تنہائییں ان کی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے اپنے مجالس کا خیال کیجئے۔